بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں جب طالبان نے کابل کو فتح کیا یا اس پہ قبضہ کیا تو اس وقت امریکہ بڑا ابتری کی حالت میں افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ افغانستان سے نکلنے کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے ایئرپورٹ کا محاصرہ کیا، وہاں سے اپنے ٹروپس کو نکالنے کا کام شروع کیا، اور ایئرپورٹ کے اوپر ایک ابتری کا عالم تھا کیونکہ وہاں پہ تمام اتحادی افواج موجود تھیں جنہوں نے باہر جانا تھا، لیکن وہاں ان کو وہ سہولت میسر نہیں تھی جس کی وجہ سے کھینچاتانی تھی۔ اور پھر انہی حالات میں بہت سارے افغان وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے اس خیال سے کہ شاید اگر وہ پیچھے رہ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان دنوں کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر بے پناہ رش تھا اور ہجوم اور ایسی ابتری جو کہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ کھانا پینا خوراک کا کوئی انتظام نہیں، لوگ میلوں چل کے وہاں پہ پہنچ رہے تھے اور ہر کسی کی کوشش تھی کہ وہ جہاز پہ چڑھ جائے۔ بعض لوگ تو جہاز کے ساتھ لٹک گئے باہر اور پھر بلندی پہ جاتے ہی وہاں سے گرے اور مر گئے۔ یہ بھی سین دیکھنے کو وہاں پہ ملے۔ اب اس واقعے کے تقریباً 7 مہینے گزرنے کے بعد 6 مہینے آپ کہہ لیجیے گزرنے کے بعد امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شخص جو کہ اس حملے کے بارے میں بتائے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا اور اس نے اس تک رسائی دے یا اس کی ایسی اطلاع دے جس سے کہ اس کو پکڑنا ممکن ہو، تو امریکہ اس کو $1 کروڑ انعام میں دے گا۔ جس کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ مانگ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ IS یعنی داعش کا خراسان چیپٹر جو کہ افغانستان میں تھا اس کا لیڈر ہے، اور اس کا امریکہ کو خیال ہے کہ وہ ملوث ہے اس میں، لہٰذا اس کی لوکیشن اس کو پکڑوانے کا کام جو بھی کرے اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ایسی مل جائے جس سے اس کو سزا دلوانے میں آسانی ہو تو وہ بھی ان کے لیے قابل قبول ہوگی، لہٰذا اس پہ بھی انعام دیا جائے گا۔ اب IS خراسان چیپٹر، اس نے پچھلے سالوں میں وہاں پہ بے پناہ حملے کیے۔ ان کے حملے کوئی شاید وہاں پہ افغانستان میں ہوا ہو، زیادہ تر ان کی کارروائیاں پاکستان میں ہوئی۔ جو حملے انہوں نے افغانستان میں کیے وہ در حقیقت اس ایئرپورٹ کے حملے کے بعد کیے، انہوں نے اس سے پہلے نہیں۔ افغانستان میں جو داعش آپریٹ کر رہی تھی وہ بنیادی طور پہ افغانیوں کی اپنی اس میں شمولیت تھی، افغانی تھے شامل اس میں، اور کچھ عرب تھے جو آئے ہوئے وہاں سے سیریا وغیرہ سے، اور انہوں نے ابوبکر بغدادی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ کو وہاں بغداد کے ساتھ جوڑتے تھے، اور اسی طرح کے ایکشن ان کی بھی وہی کام ان کے وہی تھے کہ وہ ٹیررزم وغیرہ کرتے تھے۔ انہوں نے ہزارہ کمیونٹی کے عبادت گاہوں پہ، مسجدوں پہ ادھر ادھر بڑے حملے کیے، لیکن ان کو اس فیکشن کو امریکہ نے بھی اور طالبان نے اس کو آپ کہہ لیجئے کہ افغان فورسز جن کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا انہوں نے اور طالبان نے جہاں بھی ان کے ہتھے چڑھے ان کو مارا۔ یہ خراسان چیپٹر کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ خراسان چیپٹر بنیادی طور پہ بھارت نے ترتیب دیا، بعد میں غالباً اس کا لیڈر جو تھا وہ کوئی عرب مقرر کر دیا انہوں نے، لیکن اس میں شامل تھے پاکستان کے ڈیسیڈنٹ، پنجابی طالبان، لشکر جھنگوی، جیش محمد، یعنی وہ لوگ جو کہ یہاں سے پاکستان کے خلاف ہو گئے اور وہ بھاگ کے وہاں پہ پاکستانی طالبان کے ساتھ TTP کے ساتھ مل کے آپریٹ کرتے تھے، ان کو الگ کر کے
تو بھارت نے ایک خراسان چیپٹر بنایا، اور عمر خالد خراسانی اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا، بعد میں پھر وہ الگ ہوا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ بھرپور کاروائیاں پاکستان میں کرتے رہے۔ پاکستان میں بڑی کوشش کی انہوں نے کہ خراسان کا باقاعدہ وہاں پہ ایک چیپٹر بنا دیا جائے اور وہاں پہ اس کی پریزنس ہو، لیکن پاکستان نے ان لوگوں کے پاؤں نہیں لگنے دیے۔ نتیجہ یہ کہ یہ وقتاً فوقتاً جب ان کو داؤ لگتے رہے تو یہاں پہ انہوں نے جو درگاہیں ہیں بعض ان پہ حملے کیے، بعض کمیونٹی مسجدوں پہ حملے کیے، انہوں نے کافی پاکستان میں انہوں نے خاصی تباہی مچائی، کیونکہ یہ پاکستانی تھے اس میں ملوث، اور وہ یہاں کے علاقے جگہوں سے واقف تھے، وہ بھارت کے اشارے پہ پیسہ لے کے تو وہ کرتے رہے یہ کام۔ بالآخر جب یہ طالبان کا وہاں پہ طالبان کا وہاں پہ قبضہ ہوا تو اس وقت انہوں نے امریکیوں پہ یہ حملہ کیا اس خیال سے کہ شاید اس سے امریکی یہاں رک جائیں، کیونکہ بھارت یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ یہاں سے انخلا کرے، کیونکہ امریکہ کے انخلا کے بعد بھارت کا اپنا اثر رسوخ وہاں پہ پھر ڈاواڈول ہوتا، کم ہو جاتا، لہٰذا کوشش یہ تھی کہ یہ کم ہو، اور یہ بھارت کے ماں پہ یہ حملہ ایئرپورٹ پہ کیا گیا۔ اس میں 13 لوگ مارے گئے، اور 13 یعنی اس میں امریکی مارے گئے، جو کل تعداد تھی وہ تو 100 سے زیادہ تھی جو لوگ مارے گئے۔ اب یہ تحقیقات اس کے بعد جب ہوتی ہیں تو مختلف شواہد چیزیں سامنے آئیں۔ امریکہ نے بے گناہ لوگوں کو وہاں مارنا شروع کیا۔ جو بی بی سی کی رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس حملے میں جو 13 جس میں امریکی مرے، چونکہ وہ بنیادی طور پہ امریکیوں پہ کیا گیا تھا تو لوکل وہاں پہ بڑی کم کیجولٹیز تھیں، لیکن امریکی فوجی جو دوسرے وہاں پہ ڈپلائڈ تھے انہوں نے خوف زدہ ہو کے دائیں بائیں فائر کرنا شروع کیا، اور یہ جو 100 لوگ مرے اس میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو امریکی فوج کی گولیوں سے مارے گئے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں امریکہ نے یہاں پہ قتل کیا اتنے لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر یہی ایک ریٹیلیشن کی شکل میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حملہ انہوں نے ہوائی حملہ ڈرون سے حملہ کیا تھا ایک کابل میں ایک فیملی کے اوپر جو بے گناہ تھے، بعد میں اس کا معافی مانگ لی، 10 لوگ اس میں بچے بھی تھے وہ مار دیے۔ اب آپ امریکہ کا کیریکٹر دیکھیے کہ اپنے 13 جوانوں کے لیے وہ آج بھی تلملا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک میں پریشر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب داعش وغیرہ پہ آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ ہمارے 13 لوگ مارے گئے۔ اور جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے اپنی اتھارٹیز بنانے کے لیے، جتانے کے لیے وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، انعام وغیرہ رکھ دیا۔ اگر ان کو بندہ ڈھونڈنا ہے تو بھارت سے پوچھیں، بھارت تو اس کھیل میں شامل تھا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کو کیا یہ جائز ہے اس کے لیے کہ وہ صرف اپنے 13 کی بات کرے، اور جو ان کے لوگوں نے مارے ہیں، ان کے فوجیوں نے جو خوفزدہ ہو کے تو دائیں بائیں گولیاں چلائیں اور جو وہاں پہ افغانی مار دیے، ان کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر جو وہ 10 جن کے اوپر ڈرون مارا جس میں بچے چھوٹے بھی مارے گئے، وہ کس حساب میں گیا؟ آپ نے صرف معافی اس میں معافی نامہ کہ جی ہمیں بڑا افسوس ہے یہ ہوا، کیا یہ معذرت کافی ہے آپ کی؟ ان قاتلوں کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے یہ غلط انفارمیشن کے اوپر ان لوگوں کو، ان بے گناہ لوگوں کو مار دیا وہاں پہ، فیملی کو؟ اور یہاں پہ ان قاتلوں کو کیوں نہ سزا ملے جنہوں نے یہ 100 کے قریب لوگ مار دیے، 100 یا اس میں سے 80 ہوں گے ایسے جو امریکی سپاہیوں کی حماقت کی وجہ سے مارے گئے، وہاں پہ انہوں نے گولیاں برسائیں وہاں۔ یہ وہ منافقت ہے جو کہ ایک خطرناک ہے، جو دنیا میں انصاف کا نام و نشان مٹا کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ مائٹ از رائٹ والی بات ہو گئی، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ آپ بیٹھ کے تو اپنی مرضی سے جس کو مرضی مار دیں، آپ معافی مانگ لیں اس کے بعد تو بس آپ کا معاملہ سیدھا ہو گیا۔ سو یہ ایک ایسا تضاد ہے جو کہ آج دنیا بھگت رہی ہے۔ اب واشنگٹن کے مطابق جو لیڈر جس کو یہ پکڑنا چاہتے ہیں اس کا نام ہے ثناء اللہ غفاری۔ نام سے یہ شک پڑتا ہے کہ یہ شاید یہ شباب المہاجر بھی کہلاتا رہا، ہو سکتا ہے یہ عرب ہو، شک ہے اس کا کہ غالباً یہ عرب ہے۔
اور یہ امریکیوں نے یہ بتایا کہ جون 2020 میں اس کو انہوں نے خراسان چیپٹر کا لیڈر بنایا تھا۔ اب خراسان چیپٹر کے لیڈر جو ہے وہ غالباً اپروو کرتا ہوگا ٹارگٹ۔ جو پاکستان میں جب تباہی یہ مچا رہے تھے تو اس وقت پہ کوئی ان کے جو نہ رینگی، کبھی امریکہ نے اس کو نہ بھارت کو روکا، نہ ان کو پکڑ دھکڑ کرنے کی کوشش کی، اور آج اس کا انعام رکھا ہے صرف اس لیے کہ 13 امریکیوں کا جو بائیڈن جواب دہ ہے 13 امریکیوں کے بارے میں۔ فیکچولی تو یہ جو غفاری شباری آدمی ہیں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نام بھی اصلی نہ ہو، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ مارا جا چکا ہو یا کہیں واپس سیریا وغیرہ بھاگ گیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی وقت میں القاعدہ کا بھی کمانڈر رہا ہے، پھر اور سارے جو کہ اکثر القاعدہ کے لوگ تھے جو کہ جبہت النصرہ میں آئے یا اس میں خراسان چیپٹر میں آ گئے، تو یہ تو ہے، لیکن اب یہ وہاں پہ خیال ہے کہ شاید وہاں پہ یہ موجود نہ ہوگا، لیکن امریکہ کو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ایک بہانہ بھی مل جائے کہ وہ اس کا پیچھا کرنے کے چکر میں افغانستان کا رخ کرے اور وہ کہے جی کہ ہم نے ڈرون اندر بھیجنے ہیں، وہ پاکستان پہ پریشر لائیں کہ جناب ہمیں رسائی دیں کیونکہ ہم تو صرف خراسان والے کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ تضاد ہے پالیسیز کا جو کہ امریکہ کی پالیسیز میں نظر آتا ہے، اور امریکہ خطے میں کسی نہ کسی بہانے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پاؤں رکھنے کی کوشش کرے۔ اب یہ جو بھی بی بی سی کی رپورٹ ہے وہ تو واضح ہے کہ امریکی تو جو بھی مارے گئے، لیکن امریکیوں نے بہت سارا ظلم کیا، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حملے کا امریکہ کو، یعنی جو بائیڈن کو ذاتی طور پہ فائدہ پہنچا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس وقت جو بائیڈن کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ اس نے افواج کیوں واپس بلائیں اور کس طرح نکال رہا ہے، یا کتنے بری حالت میں، کوئی آرگنائز طریقہ نہیں ہے، ان کے پاس ایک سپر پاور اتنے وسائل ہونے کے باوجود یہ سب طریقے ساتھ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو اس حملے نے سارا رخ بدل دیا۔ اس کے بعد اس بات پہ کسی نے اعتراض کرنا تھا جو وہ چھوڑ دیا کہ یہ اب طریقے ساتھ کیوں باہر نکل رہے ہیں، بلکہ وہاں پہ کہانی یہ شروع ہو گئی کہ یہ جو داعش ہے، خراسان چیپٹر، اس کا کچھ کرنا چاہیے، لہذا توجہ ادھر ہو گئی، وہ امریکی مارے گئے، اچھا جی اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ تو ساری بحث جو ہے وہ افغانستان کے اندر داعش کی موجودگی کے اوپر لگ گئی، اور اس سے یہ دو فائدے ان کو ہوئے۔ ایک تو جو تنقید بائیڈن پہ ہو رہی تھی وہ وقتی طور پہ ہٹ گئی، اور دوسری جو بڑی اہم چیز ہوئی وہ یہ کہ بے شمار افغانی وہاں پہ تھا جن کو لے جانا امریکہ کی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ امریکہ کے لیے کام کرتے رہے تھے، لیکن اس حملے کے بعد امریکہ کی ان سے بھی جان چھوٹ گئی۔ جو مارے گئے وہ تو مارے گئے، بہت سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے کیونکہ جان کا خطرہ بن گیا کہ یہاں حملے شروع ہو گئے تو کیا بنے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ وہاں سے بری ذمہ ہو کے تو باہر نکل گیا۔ آج انعام وغیرہ رکھنے سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو سکتا ہے۔ جو کچھ امریکہ بربادی پھیر گیا افغانستان میں، اور جو کچھ وہ اس کے زیر سایہ پاکستان میں تباہی ہو چکی ہے، اس کا ازالہ لازماً نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ دوبارہ اپنے آپ کو مستعد کرنا ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں دہشت گردی دوبارہ بڑھ رہی ہے۔ اگر افغان طالبان کا وہاں کنٹرول نہیں تو کوائٹ پاسبل کہ یہ خراسان چیپٹر دوبارہ فعال ہو جائے۔ طالبان نے ان کے ساتھ سختی کی تھوڑی بہت، جس کی وجہ سے افغانستان میں تو شاید ان کے حملے رکے ہیں، لیکن پاسبلٹی ہے کہ وہ دوبارہ کہیں پاکستان کا رخ نہ کریں۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان اس معاملے میں مستعد رہے، توجہ رکھے، کیونکہ یہ بھارت کے اعلی کار تھے، ان سے خطرات موجود ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔